قلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رواية طيبة كأن أراد أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم حاوما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء ووضع بيد اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا أحب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضنية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة فمعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مكية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس عن البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيئتنا ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن الله فزنا وفاز شيئتنا رب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا ومحبينا وفي محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه
ولا تعلم حاجة إلا غفر الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ تمام مومن و مومنات. خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. سکھائیں گے تب حیدر محشر کا سما ہوگا جب حال غم سرور جنت میں بیاں ہوگا. سکھائیں گے تب حیدر. اور ماں سوچتی تھی اکثر منہ چوم کے اصغر کا میں بیاہ رچاؤں گی یہ لال جواں ہوگا. بس سکھائیں گے تب حیدر. اور یہ خون ہے صابر کا مظلوم مسافر کا جتنا بھی چھپاؤ گے اتنا ہی عیاں ہوگا. بس سکھائیں گے تب حیدر. اور لو عصر کا وقت آیا غش آئیں گے زینب کو جبریل فضاؤں میں جب مرثیہ خواہ ہوگا. غش کھائیں گے تب حیدر. اور جلتے ہوئے خیموں سے نکلیں گے حرم کیوں کر تاریک فضا ہوگی آنکھوں میں دھواں ہوگا. غش کھائیں گے تب حیدر. اور ناقے پہ بہن دل کو کس طرح سنبھالے گی جب بھائی کا سر آگے بالائے سنا ہوگا. غش کھائیں گے تب حیدر. اور شبیر کا ماتم ہے تاریخ مسلم ہے یہ درد کا افسانہ تا حشر بیاں ہوگا. غش کھائیں گے تب حیدر. اور آئے گا وزیر اٹھ کر جب قبر سے محشر میں شبیر کا بندہ ہوں یہ ورد زباں ہوگا. غش کھائیں گے تب حیدر. محشر کا سما ہوگا جب حال غم سرور جنت میں بیاں ہوگا. غش کھائیں گے تب حیدر.
فرما کے اصغری بانو بنت فضل حسن حافظ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین المخاطب طه ویاسین الملقب برحمت للعالمین بالقاسم محمد آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بھائیان محترم اور دوستان عزیز، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی یہ اعلان کیا، جیسے کہ پروگرام ہوتا تھا پہلے، یعنی جب سے میں یہاں حاضر ہوا تھا، جب سے اللہ لایا تھا 6.5 سال سے پروگرام کا میں نے یہ طریقہ رکھا تھا کہ جب 7:30 سے پہلے نماز کا وقت ہو تو پھر چونکہ پھر وہ 5 بجے تک جاتا ہے اور شام رہتی ہے اور لوگ نہیں آ پاتے، اس لیے 7:30 بجے پروگرام شروع ہوتا تھا اور 2 گھنٹے کا رکھا گیا تھا. 2 گھنٹے کا چل رہا ہے، یعنی 7:30 بجے 1 گھنٹہ مسلح، 1 گھنٹہ مجلس ہوگی، یعنی فرض شہرہ. اس کے بعد اگر 7:30 کے بعد ہو تو پھر ہمارے بس میں تو نماز کا وقت نہیں ہے، تو 7:30 کے بعد ہو تو جو بھی اول وقت نماز کا ہوگا اس وقت ٹھیک ہے. ابھی چینجنگ ہوئی ہے، لیکن ابھی جیسا بات چیت ہو جائے گی جیسے ہوگی اس لحاظ سے تبدیلی بھی آ سکتی ہے. یہ بھی آپ کی آسانی کو ہی پیش نظر رکھا جاتا ہے، بلکہ یہ مسئلہ بھی اگر ہم نماز پڑھاتے بھی بعد میں ہیں، یعنی جب 7:30 سے پہلے 5 بجے نماز کا وقت ہوتا ہے تو 7:30 بجے جو ہم رکھتے ہیں تو آپ ہی لوگوں کے لیے تو رکھتے ہیں کہ لوگ آئیں اور جماعت کی اہمیت کو سمجھیں، ورنہ اول فضیلت کے وقت میں چھوڑا جاتا ہے. تو اس لیے کہ فضیلت اور جماعت میں بھی طے نہیں کہ کون زیادہ بہتر ہے. تمام توضیح مسائل میں لکھا ہے. ہمارے عالم ایسا ہے کہ جو نہیں سمجھ پاتا تو لکھ دیتا ہے یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. جو سب عالم کا مطلب سب سے بڑا عالم وہ بھی لکھ دیتا ہے. اگر شیطانی نے سب نے یہ لکھا ہے کہ جماعت اور فضیلت کے وقت میں طے نہیں ہو پاتا کہ کون زیادہ بہتر ہے. لیکن اب یہ سب کی توضیح مسائل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، باب جماعت کو لکھا ہوا ہے، فقہی مسئلہ ہے. یہ جماعت کی اتنے فضائل ہیں اول وقت، لیکن جب ایسی صورت آ جاتی ہے تو وہاں کا جو عالم ہوتا ہے وہ خود بہتر سمجھتا ہے کہ اس میں دین کا یا دینداروں کا فائدہ زیادہ کس میں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ابھی اتنا جماعت کا جب وہ نماز کا اتنا جب ہمارے درمیان میں نہیں ماحول بن پا رہا ہے آپ کی مصروفیت کی بنا پر یا کسی بنا پر بھی جواب وغیرہ، پھر بہتر یہ ہے کہ اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ جماعت ہو، لوگ زیادہ ہے. دیکھیے نماز ایک پوائنٹ ہو گیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں جمعرات میں کچھ نہیں مل رہا ہے تو اب میں ایک پوائنٹ ایک کیسٹ بنا کے 1 پوائنٹ ہو گیا کہ نہیں آپ کی خدمت میں، اب سب لکھا جائے تاکہ میں نے کہہ دیا جس کا جو حق ہے آپ کے مجھ سے جانے سے پہلے مانگے اور مجھ سے اسے پورا کیا. ایسا نہیں کہ بعد میں کوئی بات بھی قابل اگر وہ ہوگا تو آخرت میں وہ ذمہ دار ہوگا. بہر تو دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات اسی لیے تو پڑھائی جاتی ہے جب جماعت بعد میں اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچے. مثلا دوسری بات، مثلا جماعت کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز جلدی پڑھائے. مولا کہنا جا رہے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی نماز میں کمزور ترین فرد کا خیال رکھنا، یعنی کوئی سکھا نہیں رہے تھے، بتانے کے لیے لوگوں کو خالی کمزور، یعنی مطلب ہے کہ جلدی جماعت پڑھائی جائے. نماز آدمی اکیلے پڑھے تو دیر تک پڑھے، لیکن جب جماعت پڑھائے تو جلدی پڑھے، ہے نا بھائی. آدمی مولانا فاضل صاحب کیا آپ جائیں منڈے کو گیا تھا جماعت پڑھنے کے لیے، وہاں آرام سے انہوں نے 10 منٹ کے اندر اثر پڑھا دیتے، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے کہ نہیں. اور اس لیے کہ وہاں لوگ آتے ہیں اور ان کو جانا ہے فیملی کے ساتھ، اول وقت 6-7 آدمی تھے ماشاء اللہ سے. بہر تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جلدی پڑھا. اب آپ یہ دیکھتے ہوں کہ میں لمبی پڑھ جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھاتا ہوں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا مطلب، کیا مجھے جماعت کے احکام نہیں معلوم جلدی پڑھا؟ لیکن چونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر میں بالکل اگر آپ جیسے ایران میں ہوتی ہے کہ تسبیح کے کیا تشہد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک پورا آدھا گھنٹہ بھاگ جاتا ہے، اپنے کام میں لگ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، غلط نہیں. لیکن اگر میں یہاں ایسی جماعت پڑھاؤں گا تو جو بچے یہاں پر نماز کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں بیچاروں کو نہیں معلوم ہے کہ اور بلکہ عام
بڑوں پر جو ہندوستان پاکستان سے آئے تھے، جب میں معاف کیجیے گا پھر وہاں پر قرآن معصوم کے اندر جماعت ہوتی تھی، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے تھے، جماعت بھر بیٹھے مجلس ہوگی تو جائیں گے، جماعت میں نہیں جائیں گے، ایسے لوگ بھی تھے بہت سے. لیکن اب ان کو معلوم ہو میں ضروری نہیں، واجب تو نہیں کہ جلدی پڑھائے. اگر کمزور جب معلوم ہے کہ لوگ خوش ہیں تو تاخیر بھی کر سکتا ہے کہ کوئی ایسا کمزور نہیں ہے. تو اب اگر میں ویسی جلدی سے کھٹاکھٹ پڑھا دوں نماز تو ایک دم سے لوگ سمجھیں گے نماز کی اہمیت نہیں. تو اس انداز سے یہ کہ چونکہ وہ واجب نہیں ہے کہ جلدی پڑھائے، تو اس لیے ہم نماز کو اس جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھایا کہ جو لوگ پیچھے پڑھنے والے ان کے نزدیک کم سے کم اہمیت و روحانیت و عظمت و معنویت نماز ان کے دماغ میں اجاگر بھی ہوگی. یہ نہیں کہ میری نیت ہو جائے گی اجاگر ہو تو نماز خراب ہو جائے گی. ایک فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ گئی. تو اس لیے اس کو اس طریقے سے رکھا گیا. لیکن بھی کچھ بیچ کی دعائیں نکالی جا سکتی ہیں کہ بعد ایسا کر سکتے ہیں کہ بہت سی باتیں میں کہتا ہوں تو لوگوں کی غلط فہمی اور ہوتی ہے یا کمیٹی کو بھی ہو جاتی ہے، جیسے معذرت نعوذ باللہ میں کچھ ان پر لاد رہا ہوں. ارے بھائی ہر چیز پر بیٹھ کے ڈسکشن کرو، اچھی بات ہوگی ٹھیک ہے، نہ ہوگی کسی کی مل جائے پیچھے کر تو بات ختم ہوگی، ہے کہ نہیں. تو یہ نہیں تو سمجھتے ہم لاد رہے کہہ دیا تو ضرور ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس اصل ہے کہ اگر مطلب مغرب عشاء کے بیچ میں لمبی دعا ہو جاتی ہے، چھوٹا دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیز جو ہوتی ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. میں اپنے شاگردوں کو جب حیدرآباد میں بھیجا کرتا تھا پیش نماز بنا کر ان کو پڑھا کے، تو لوگ یہ امام زمانہ مشن کے لوگ کہتے تھے وہاں کہ بھائی آپ انہیں سورہ وغیرہ سکھا دیے، اتنا علم بہت ہے، یہ دیہات میں نماز پڑھا لیں گے. تو 20-22 سال کے لڑکے ہوتے تھے تو میں ان کو کچھ نصیحت کرتا تھا. ابھی بھی پڑھاتے ہیں وہاں حیدرآباد کے دیہات میں، حیدرآباد جانتے ہیں میرے شاگرد. تو میں ان سے ایک بات کہتا تھا بھائی جب مدرسے پڑھانے جاؤ گے وہاں جوان لڑکیاں بھی آئیں گی، آتی ہیں جو اسکول چلتا ہے، جیسے یہاں سنڈے اسکول ہوتا ہے 18 کی 20 کی 17 کی. تو ایک میں ان کو نصیحت 2-3 نصیحتیں پرائیویٹ کرتا تھا. اس میں ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ بھائی اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آ جائے، اسکول میں پڑھا رہے ہو، مدرسے میں پڑھا رہے ہو، تم کنوارے جا رہے ہو یہاں سے، تو تم مجھے کال کر دینا، پسند کر لینا، شادی کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ہیلپ کروں گا. کیا بھی میں نے ایک آدھ جگہ ایسا کیس ہوا. لیکن یہ مت کرنا کہ ہر لڑکی کو جھانک جھانک کے داہنے سے دیکھ رہے ہو، کسی کو بائیں سے دیکھ رہے ہو، اس کو بھی دیکھ رہے ہو، اس کو بھی دیکھ رہے ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اپنے نفس کو نہ خراب کر دینا. یہ تو غلط ہے نا کہ معلوم ہے کہ جو لڑکی آگے نعوذ باللہ سب کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یا نیت خراب کر رہے ہیں یا اسی میں، یہ بات نہیں. ہاں ٹھیک ہے کہ انسان ہو تو ہو سکتا ہے کوئی تمہیں کسی گھر پسند ہو، ایک بات جو کرنا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنا نفس نہ خراب کرنا وہ غلط بات نہیں ہے. اگر پسند کر کے کر لو تو بات نہیں، وہ ایک اچھی بات ہوگی، وہ اس لیے ضروری نہیں کرے. اسی طریقے چھوٹی چھوٹی چیز دنیا میں انسان کو بہت زیادہ بھائی ہمارے کیا مارواڑی کہتا ہے کہ چھوٹا پیسہ بچاؤ تو وہی بڑا بنے گا، ہے نا، وہی چھوٹا پیسہ بنا. تو مطلب میں کرے کیا کہ اگر ہم یہ غور کر لیں گے 2 گھنٹے کے بیٹھ جائیں ڈسکشن، ابھی میں کروں گا بیٹھ کے کہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر یہ کر لیں گے 2 گھنٹے کا پروگرام ہے. اب مثلا نوحہ ہے، کہتے آپ لوگ کبھی اتنی لمبی پڑھ دیتے ہیں ہم نوحہ نہیں پڑھ پاتے. ارے بھائی نوحہ پڑھنا ہے تو بعد میں بھی تو ثواب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، پبلک کے جانے کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیں. یعنی جو بھی بیٹھ کے طے کر لے کہ بھائی اس میں سے چھوٹا ٹائم نماز آپ کی ابھی میں نے دیکھا 27 منٹ میں، 27 منٹ کے اندر اندر ہو جائے گی جماعت بھی اور زیادہ بارے سال، اور 40 منٹ کے اندر اندر میں دعا کمل یہ پروگرام ختم ہو سکتا ہے. اس لیے جب دعا کمل شب جمعہ میں وارد ہے اور شب 15 رمضان مبارک وارد، شب 15 شعبان وارد ہے، 2 کے علاوہ جو دعا جس وقت پڑھی جاتی ہے جس وقت وارد، اس کے علاوہ آدمی پڑھے گا تو ٹھیک ہے پڑھ لے، اس کا فائدہ صرف معصومین کے کلمات کو جاری کرنے کا فائدہ ہوگا، لیکن جو سب کا عظیم فائدہ ہے وہ اس کو نہیں حاصل ہوگا. امام سے کسی نے امام لکھوا رہے تھے اپنے صحابی کو دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو اس نے پوچھا یا مقلب القلوب والابصار بھی تو آپ نے کہلوایا تو لکھ دوں، کہانی وہاں والابصار ہے یا والابصار نہیں ہے. ایک ایک لفظ اور زیر زبر کا، جیسے آپ کمپیوٹر میں جاتے ہیں نا، کمپیوٹر میں اگر آپ ایک ڈاٹ چھوڑ دو تو کیا ہو جائے گا، جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھی ادھر سے ادھر چلا گیا تو ہمارا وقت ایسا پروگرام آتا ہے جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ذرا سی انگلی. اسی طریقے سے پورا یہ موضوع ابھی نہیں پڑھوں گا بعد میں، پورا ایک نظام ہے وہاں، سسٹم ہے اللہ کا جس سے حجابات ہٹتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں. اس لیے اگر ٹھیک ہے اگر آپ کہیں تو اور پروگرام بڑھایا جا سکتا ہے. مثلا ظہر کی جماعت پڑھ لی جائے پہلے، کچھ لوگ اگر ثواب کے لیے آئے، اس کے بعد کوئی اور دعا پڑھ لی جائے، توسل دعا کرا دی جائے کہ جتنے لوگ ہیں 3 گھنٹہ میرا تو کام ہی یہی ہے، جو مولانا آتا ہے اس کا فرض ہے، اور آپ اس کے بعد جو چاہے وہ چلا جائے وہ پڑھ کے، پھر یہ کہ ٹائم بہرحال آدھا گھنٹہ بچایا جا سکتا ہے انشاءاللہ آرام سے، کوئی پریشانی جیسا طے ہوگا آپ کو کرتے کہ یہ دعا کی بات ہے. دعا جو وقت. اچھا دوسری بات ہے کہ اگر یہ دین کتنا ہے، اگر ہم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے جائیں گے اور دین کے مطابق لوگوں کی پرورش نہیں کریں گے دماغ کی، تو پھر ایک ایک بات کر کے ایک ایک چیز نکلتی چلی جائے گی. کہ وہ اسلام جس نے اتنی باریکی کا خیال رکھا ہے کہ اگر مسجد میں آؤ تو مسجد میں جب آؤ تو
تو پہلے داہنا پیر مسجد میں رکھو، رائٹ ہینڈ. کتنی باریک بات ہے، آپ کو بات بھی معلوم ہو جائے گی، انفارمیشن بھی اور مسئلہ بھی ہو جائے گا. مسجد میں جب جاؤ تو پہلے رائٹ ہینڈ رکھو، جوتا لیفٹ اتارو، یعنی چپل پہلے بائیں پیر کی اتارو اور رکھو پہلے رائٹ داہنا پیر مسجد کے اندر. اتنا جب مسجد سے باہر نکلو تو پہلے بایاں پیر نکالو، لیفٹ ہینڈ نکالو مسجد سے باہر، اس لیے کہ متبرک جگہ سے جا رہے ہو، جتنی دیر داہنا پیر رہے بہتر ہے. اور جب پہنو تو نیا کام شروع کر رہے ہو تو پھر رائٹ جوتا پہلے پہنو، یعنی پہلے لیفٹ پیر نکالو، پھر رائٹ کا جوتا پہنو، پھر لیفٹ پہن کے تب نکلو. اتنے باریک باریک احکام نے کہا انگوٹھی پہنو، تو کہا ہاں، کہا انگوٹھی پہنو، تو کہا انگوٹھی ان دونوں کو قرار دیا گیا کہ دائیں ہاتھ میں پہنو اور ان دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کے اندر انگوٹھی پہنو. ٹھیک ہے، اس میں حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر پہنے. ابھی نماز کی تو الگ ہے کام، یہ زندگی کی باریکیاں ہیں جو آپ کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ اتنی باریکی جب اس میں جب باتھ روم میں جاؤ، بیت الخلاء میں جب واش روم جسے آپ کہتے ہیں، جب واش روم میں جاؤ تو لیفٹ یعنی بایاں پیر لیفٹ فوٹ اپنا پہلے رکھو، پھر باتھ روم میں جاؤ. جب نکلنے لگو تو رائٹ پہلے رکھو. جب بیٹھو باتھ روم میں، یعنی جب کموڈ پر آپ بیٹھے ہو، مجبوراً سمجھا رہا ہوں، ایسے خرافات والوں کو چھوڑی جہنم میں جائے وہ جو یہ کہتے جمعرات کو نہیں ملتا. آگے بات کریں، اگر ایسی باتیں مجھے بہت خراب لگ رہی ہیں، انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے جب آدمی خدمت کرتا ہے تو ان سب باتوں کو. اور وہ بھی پڑھے لکھے لوگ جو قوم میں کچھ ہیں وہ کہیں، اور چند دن کے لڑکے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو دین کے جو کلمہ نہیں سنا سکتے، وہ آ کے ایسی باتیں کریں تو اور برا لگتا ہے. انہوں نے سنا نہیں تو ایسی بات کر رہے ہیں زیادہ. تو بہرحال تو غور کیجیے، آپ کموڈ پر بیٹھو جب تم، تو کہا گیا کہ رائٹ جب پیر رکھے. میں مجبوری ظاہر کرو سمجھا رہا ہوں آپ کو، خالی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے دین کی باتیں پہنچے. جب بیٹھو تو کہا گیا رائٹ ہینڈ رائٹ فیٹ پہ زیادہ زور دو، یعنی جب آدمی پیشاب اور بیت الخلاء کے لیے بیٹھے تو یہ نہیں کہ بیلنس کر کے بیٹھے، کہا بیلنس نہیں، کہا رائٹ فیٹ پہ زیادہ زور دو، لیفٹ کے اوپر کم زور دو. ممکن ہے، مجھے پتہ نہیں، وجہ تو نہیں لکھی ہے، ممکن ہے یہ رہا ہو کہ رائٹ پر زیادہ اس لیے زور دو کہ ہاتھ جو ہے وہ کم سے کم استعمال ہو. اور وہ دوسرے لوگ جانے، مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ شریعت کا جو حکم بتا رہا ہوں. تو جہاں اتنا کہا ناخون اگر کاٹو تو کہا ہاں جمعرات کو ناخون کاٹنا خالی نہیں کی ہوئی، کہا لاپرواہی کی حد میں بھی کیا، کہا ناخون کاٹو تو کہا دائنے ہاتھ میں ناخون کاٹنے کا نیل کٹر لو، اور اس کے بعد لیفٹ ہینڈ کی یہ چھوٹی والی جو انگلی ہے، اس کا انگلش میں اسپیشل نام ہے نا رنگ فنگر کے بعد، یہ والی اس انگلی سے شروع کرو اور اس کے بعد اس انگوٹھے پر ختم کرو، اس کے بعد سے بائیں ہاتھ میں سے نیل کٹر لو اور یہاں سے لے کے اس کے اوپر ختم کرو. کہا اس طریقے ایسے ہی پھر پیر کا کاٹو. کہا پھر وہ ناخون لے کے پھینکو مت، کہا اگر پاسبل ہے تو اسے زمین میں دفن کرو. اس کی وجہ کیا ہے وہ سائنس والے جانے. کہا بہتر ہے کہ گڈھا کھود تو اسے مٹی میں ڈالو. ایک اشرف المخلوقات کے ایک جز ہے، انسان کی عظمت اتنی بتائی گئی ہے، توجہ کیجیے گا، سنت بتا رہا ہوں تو کہہ کے واجب ہے. کہا اسے مٹی میں دفن کرو. گھر کا اتنے زیادہ باریکیاں کا اتنی باریکی ہے اسلام میں. کہا داہنی کروٹ سو، کہا یہ فلاں کا سونا ہے، بائیں کروٹ سو یہ فلاں کا سونا نہیں، یہ ملائکہ کے لیٹنے کا انداز ہے، یہ مومن کے لیٹنے کا انداز ہے. چپس ہو تو کہا اس طریقے سے کہ اگر روح نکل جائے خدا نہ خواستہ، مولا سب کو سلامت رکھے، تو قبلہ رخ رہو، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ اتنی باریک یعنی یہاں تک کہ وضو بھی کرنا، میں نماز میں نہیں جا رہا ہوں، بیچ میں آ گئی تک اور بہت باریک ہے. وضو بھی کرو تو آنکھ بند نہ کر لینا. کہا بہتر ہے کہ آنکھ پوری کھلی رہے جب پانی گرے. ڈرپوک نہیں ہوتا مومن کی طرح سے پانی سے ڈر جائے. کہا آنکھ کھلی رکھو، آنکھ بند مت کرو، آنکھ کھلی رکھو، اس لیے کہ چہرے پر پانی ڈالنا اس بات کی علامت ہوتی ہے پروردگارہ شرمندگی کی زد کو دھو دے. کہا اللہ نے معاف کر دیا، شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آنکھ بند مت کرو، آنکھ کھولو. میں نے اتنی باتیں اور جتنا مجھ سے ہو سکا جو میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کے یہ جب اتنے باریک باریک مسائل ہیں تو ان باریک مسائل میں یہ نہیں ہوتا. میں تو یہی چاہتا کہ سینٹر ہے ٹھیک ہے، لیکن سینٹرز میں ذرا سی اپنی یقین مانی میں یہ کوئی اپنے اوپر نہ لے لے. لوگ بلا وجہ لیتے. پوری دنیا میں ویکینڈ پڑھنے جاتا ہوں، ہزار کی بات دیکھتا ہوں نا دنیا کا یہ ماحول. لیکن ہم دنیا سے اکثر ہمارے مولانا بھی کہہ دیتے ہیں یہاں کے اوپر یہ آپ نے کیسے کر دیا. ہم نے کہا آپ مولانا ہو کیسی بات نہ کیا کیجیے، کیا آپ نے کیسے کر دیا. آپ کو خود سمجھنا چاہیے علم کا راستہ ہے کہ نہیں. کوئی مجھے غلط دوا دے دیا، میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں کہ مجھے نزلہ کا فلاں دوا دے دی، پہلے آپ کو نزلہ نہیں آپ کو پیٹ کی دوا دے دی، فوراً غصہ آ گیا نہیں آئے گا آدمی کو، ڈاکٹر کو کیسے بات کرنی. ایسا نہیں کہ آپ نے ڈاکٹر کر دیا فلاں آدمی. یہ دینی بات ہے. یہاں تو لکھا ہونا چاہیے اپنا آرڈر. یہاں کی بات مت آپ اپنے اوپر لیجیے گا. اپنا آرڈر تو ساری دنیا کمیٹیز ٹرسٹیز جو بھی ہوں یہاں کی بات نہیں معاف کیجیے گا. پھر بار بار کہہ رہا ہوں کوئی لے گا تو ابھی تک میں خاموش ہوں، ورنہ اگر غصہ صحیح طریقے شرعی آ گیا تو پھر اس کے بعد لوگ دیکھ بھی لیں گے. 6.5 سال میں 7 سال میں اللہ گواہ ہے میں نے آج تک غصے کی کوئی بات نہیں کی ہے تو مجھے آ کے بتا دیں. جو دینی حکم تھا وہ بیان کیا. تو ہر جگہ دروازے پر لکھا ہونا چاہیے. آرڈر لکھنے میں کتنے تیز ہوتے ہیں لوگ، آ کے لکھتے ہیں اچھی بات ہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن کم سے کم دکھاؤ کہ مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہے.
امام باڑے ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو خود لکھ کے ایسی وہ لگنا چاہیے نا، اپنے اپنے آڈر پر لگا. یہ تو یہاں پر کم سے کم ایک ماحول اسلامی اور دینی بننا چاہیے. کم سے کم ہمارے سینٹرز کا ہے کہ نہیں؟ نماز میں کوئی آئے تو اذان کا فائدہ کیا ہے؟ ایک ہمارے یہ سب ہم ہی نے اپنے آپ کے عالم فن سے لے کے لگا دیا. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آتے نہیں، اگر آپ بنائیں گے ایسا ماحول تو کیوں لوگ معصوم میں آئیں گے؟ ذرا دین کے اوپر سخت ہو جائے، ان کی پرواہ نہ کیجیے جو مخالفت کرتے ہیں. اگر آدمی دینی کام کرے، پبلک دین چاہتی ہے، اس کے بعد وہاں لگاؤ. واش روم میں جائے تو آدمی لگاؤ. وضو کرنے کا طریقہ وضو خانے میں لگا ہونا چاہیے. آپ مجھ سے پوچھیے لگاؤں گا تھوڑی میں کمپیوٹر میں لگاتے. کم سے کم وہاں لگاؤ کتنا وضو میں واجب ہے، اس میں تصویریں لگی ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ وضو خانہ جو جہاں بنا ہے اس میں تصویریں لگی ہونی چاہیے. کم سے کم آدمی دیکھے اپنا وضو صحیح کر کے جائے. ایک ماحول اس میں خوبصورت بنتا ہے. ایک پوری ایک نسل ہماری پوری یہاں کے اوپر ہے جو آگے بڑھ رہی ہے کہ اس کے بعد اور ایسے بہت سے احکامات ہیں جو ہمارے کم سے کم ہم نے بار بار ایک بات کہی ہے. خیر میں آج کہہ بھی دیتا ہوں اور روشن بھائی کے حوالے کرتا ہوں. اکثر کام آج بھی کر دیتا ہوں یہ کام اور ان کے حوالے کا. یہ سب کام شریعت کا ہے، یہ انتظام کا کام نہیں. کہ لوگ کہتے کوئی دخل وخل انتظامیہ میں اس میں نہیں. یاد رکھیے گا. اور جس سے دین کا، قوم کا، سینٹر کا، کمیٹیز کا، ٹرسٹیز کا فائدہ ہے، اس کام کو ہونے دینا چاہیے. اس میں کوئی نقصان نہیں. یاد رکھیے ہمیشہ. ایسا اگر مولانا اگر کوئی آدمی کہے کہ 1 لاکھ میں ڈالر دیتا ہوں ابھی معصوم کو، تو اس سے 10 نقصان برداشت کر لیں گے، فائدہ تو بات کی بات ہے. تو ایسی بات نہیں. تو آپ غصہ نہیں ہے. مطلب کہ کم سے کم قرآن مجید، قرآن کا احترام کتنا ہے. قرآن کو اگر ذرا سا کہیں، ذرا سا نہیں بہت بڑی کچھ ہوا تو ماں دنیا کے اندر ضرور پروٹیسٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی آ کے یہ کہہ دیا، آپ پڑھیے گا کہ ایک مضمون جو اس نے چھاپا ہے نیوز ویک کے اندر کہ قرآن کے خود مسلمان کتنی توہین کرتے ہیں، تو آپ خود شرم سے پانی ہو جائیں گے. تو پہلے آدمی کو اپنی حرکت سدھارنی چاہیے. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، میں اس کو مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں موافقت نہ میرا موضوع ہے. لیکن کم سے کم ایک الماری ایسی ہو جس پر لکھا ہو کہ یہ صرف اللہ کی کتاب کی الماری. ورق نہ پڑا ہو، ادھر معمولی بات. قرآن مجید کو اٹھانے کے لیے کہا گیا اٹھاؤ مت جب تک کہ باوضو نہ ہو. جلد مت چھو باوضو ہو کر، سنت ہے. حروف کو تو چھونا منع ہے. قرآن کی عظمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو کم سے کم ایک الماری ایسے معلوم کہ یہ قرآن کی، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو وہ پڑھی جائے. تو بات کرنا منع ہے. بات کرنا منع ہے. جب کوئی قرآن کو پڑھ رہا ہو تو جا کے بات کرو. تو اس طریقے سے کم ایک ماحول سے میرا کیا جاتا ہے، میرا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. لیکن سرکار دو عالم نے آخر وقت میں غور کیجیے کیوں ایسا. میں مثال دے رہا ہوں تاکہ حدیث، جب آدمی اسلام کے لیے سرکار دو عالم نے آخر میں ان کو معلوم ہے کہ آج میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اللہ کا حکم آ چکا تھا، غدیر سے پہلے یہ اشارات ہو چکے تھے کہ اب تم میری طرف آنے والے ہے نا بھائی. علم نصر اللہ کا صدرت سب بات تھی. اب تو معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم چند گھنٹوں کے اندر دنیا سے چلے جائیں گے. اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں، لشکر اسامہ گیا کہ نہیں گیا. وہ اسامہ وہ نہ سمجھ لیجیے گا. یعنی پیغمبر نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا، ایک فوج کے جو جا کے حملہ کرے. تو آپ غش میں تھے، بخار تھا، ملک الموت قریب تھے، لیکن آپ کو اپنی فکر نہیں تھی. اسلام کی فکر تھی کہ اس لشکر کو جلدی بھیجو، اس لشکر کو جلدی بھیجو. غور کیجیے کہ جو یہ کہہ رہا ہے غش کے عالم میں، بخار ہے، کمزور ہو چکا ہے، 63 سال کی عمر اپنی مکمل کر چکا ہے، اس عالم میں بھی اسے اپنی فکر نہیں ہے. اپنی اکلوتی بیٹی کی بات نہیں کر رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کا خیال رکھنا. اگر وہ بات کہہ بھی رہا ہے تو تمہاری ہدایت کے لیے کہہ رہا ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں اس لشکر کو بھیج دو، لشکر اسامہ فوراً چلا جائے. جس کو اسلام کی اتنی فکر تھی، کیا اس کو اس بات کی فکر نہ ہوگی کہ میرے بعد کیا ہوگا؟ جس کو اتنی فکر ہوگی اسی فکر نہ ہوگی میرے بعد کیا ہوگا. دوسرے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ سرکار کے بعد کون ہوگا. سمپل سی سیدھی سی بات ہے. تو آدمی اسلام اور دین کے لیے اپنے کو وقف کرتا ہے جب تو وہ دین ہی کو سوچتا ہے. اور اسی کو میں بار بار کہوں، یہ کیا تاریخ کے صفحات کا خدا نہ خواستہ مولانا فاروق علی تھا یہ لکھوا دیں گے کہ گرین کارڈ ملا اور بھاگ گئے. کیا میں گرین کارڈ کے لیے معصوم ہے؟ اللہ میری نیت کو جانتا ہے. اور نہیں جب تک جو کام ہوئے دینی اس کے بعد تاریخ اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگ ایسی باتیں لگا رہے میں گرین کارڈ کے انتظار میں تھا، میں بھی تھا اور یہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ ہو تو یہ جائے. میں سوچا میں ہوں تو میں وہاں چلا جاؤں. نہ میں نے اس نہج پر ٹیلی فون کے ذریعے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، نہ میں اس بات کا عادی ہوں. میں نے کہہ دیا. اللہ کا شکر ہے کہ میری شادی جب ہوئی تو اللہ نے کہنے کی بات نہیں بلکہ پھر معافی چاہ کے کہہ رہا ہوں. میری شادی 6 سال میں اللہ نے 7 بچے مجھے دے دیے. اب ہو گیا، بس کافی ہوگا. صلوات بھیجنا محمد علیہ وسلم. اس کا شکر. ہاں یہ مجھے نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں اپنے، لیکن آپ کسی بات کو یوں نہ بنائے. ہماری زندگی تاریخ کے صفحات پہ ہے. اللہ حفاظت کرنے والا ہے، مولا بچانے والے ہیں. ورنہ اس ماحول میں پھر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہاں کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو خدا بہتر جانتا ہے کہ میں ان کے کرداروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا نہیں ہے. ان کے کردار بہتر. میں تو کمرے میں رہتا ہوں، معصوم آتا ہوں، 2 گھنٹہ دعا پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کس نیت سے پڑھتا ہوں، روزی کی نیت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ کے لیے چلا جاتا ہوں، گھر ملے سے پڑھتا ہوں. جو بیچارے ہر وقت یہاں پر وہاں پر جاب کر رہے ہیں یا دوسری جگہ جا رہے ہیں، ان کو نامحرم ان سے پالا، جو وہ اپنے کردار کی حفاظت کر رہے ہیں، میں ان سے بہتر کیسے اپنا کو سمجھ سکتا ہوں. تو ایک بڑی منزلیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اللہ تو اس میں آپ کا وقت ضائع نہ جائے اور آپ آگے میری ذات کو نکال کے یہ سوچیں کہ
ایک پالیسی میں نے عرض کی کہ آخری بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیے جہاں تک سیاست کی بات ہے، یہ بات ہے الیکشن، یہ سب تو ہوتے ہی رہتا ہے. کیا ختم ہو جائے گا؟ کل کمیٹی دوسری تھی تو کیا تھا؟ میں بات کی طرح کہہ رہا ہوں، کل نہیں، آج نہیں کل جس کو اللہ بہتر لائے گا وہ آ جائے گی، تو کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ یہ بتائیں کیا ختم ہو جائے گا؟ آج ہم کہتے ہیں ایران کی حکومت پوری دنیا پہ ہو جائے، پرابلم ختم ہو جائے گی؟ تو پرابلم نہیں ختم ہوتا. لیکن آدمی کو اپنی لائف میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پرابلم کی وجہ سے اصل مقصد نہ فوت ہو جائے. آدمی گھر میں بھی لڑتا ہے اور آستین چڑھا کے لڑتا ہے، نند بھاوت سے لڑ رہی ہے، بھاوت نند سے لڑ رہی ہے، لیکن اگر معلوم ہو جائے کوئی باہر کا آدمی آ گیا تو اس وقت سب چپے ہو جاتے ہیں. بھائی دونوں کی گھر کی ناک اور عزت مین مقصد ہے. بعد میں یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بھائی بھائی سے لڑ رہا تھا زمین کے اوپر، یہ کیا؟ باہر اپنی عزت، مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے. یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے. سمجھو کر رہا ہے میری بات. تو اسی طریقے سے جو چیزیں چل رہی ہیں، جمعرات ہے، جمعہ ہے، سنڈے اسکول بھی معصوم انشاءاللہ چل جائے گا، اور بھی پروگرام یہاں تفصیل کی یعنی مجلسیں ہونے والی ہیں، آپ کی شہزادی کونین کی ہونے والی ہیں انشاءاللہ، کافی اس کا اعلان ہو رہا ہے. تو یہ سب ہوں گے تو وہ اس کو متاثر، جتنا ہو گیا اس کو متاثر نہ کریے، متاثر نہیں ہونا چاہیے. میں بس صرف میری اتنی خواہش ہے. اور دوسری یہ کہ میں جا بھی سکتا ہوں، اگر زیادہ میری تکلیف شریف بن گئی تو میں ہے تو یوں بھی خدا پر، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آدمی ایسی حرکت کر جائے جو عذاب کا مستحق ہو جائے، چاہے میں ہوں آپ. یہ نہ بات ہے. آدمی کو اس بات میں مجھے ہوشیار کرنا چاہتا. دیکھیے 3 طریقہ، بس اب میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں تاخیر کے بعد. 3 طریقے ہوتے ہیں آدمی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے. 3 طریقے ہوتے ہیں. 3 طریقے. یا تو محبت سے لائیے، یا آپ سے محبت کرنے لگے. قرآن نے 3 طریقہ رکھا ہے. یا تو محبت سے لایا جاتا ہے، بھائی محبت کر لی. بھائی مولانا فاضل بہت سے مجھ سے کہتے ہیں تقلید نہیں کرتے تھے حیدرآباد میں، تقلید کے جو مخالف تھے وہ میرے ساتھ اتنی محبت کرنے لگا. میرا تقلید تو نہیں کرتے تھے، سخت کے خلاف کوئی حکمرانی صاحب کے، لیکن کم سے کم میرے ساتھ کہیں ہم تقلید آپ ہی کرتے جائیے. کہتے ہیں ہم آپ کی تقلید کرتے جائیے. یہ کیا ہوا؟ محبت کی بنا پر دھیرے سے آئے. یا تو محبت سے آدمی کو قریب لایا جاتا ہے، یا تھوڑا سا اسے ڈرایا جاتا ہے. تم نے بیٹا نہ کیا اگر تو تم کو ٹنڈی لا کے نہیں دیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی اگر یہ فرسٹ ڈویژن پاس ہوگی تو اس سے کپڑے بنائیں گے، اور یہ نہیں ہوگی تو اس کو نہیں بنائیں گے. تو یا ڈرایا جاتا ہے، یا محبت سے کیا جاتا ہے، یا تھوڑی بہت لالچ دی جاتی ہے. وہ لالچ بری نہیں ہوتی اگر تنبیہ کے لیے ہو جائے. اللہ نے تینوں بات رکھی ہے، بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے، جنت کا وعدہ بھی کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ کہ کسی صاحب العلم کہ کسی طریقے. مقصد یہ تھا، مقصد سے کیا تھا؟ مقصد رسول کی زندگی. آئمہ نے ظاہر کیا اس کے لیے. علی اکبر کی لاش پر امام ہوئے، علی اصغر کی خبر بنا. یہ سب کیوں تھا؟ یہ سب کیوں تھا آخر؟ یہ سب اس لیے تھا کہ عذاب پروردگار اتنا سخت ہے، آپ یقین جانیے کہ کسی طریقے سے جتنے لوگ نکل سکے نکل جائیں. بس اور کوئی بات نہیں ہے. جتنے لوگ نکل سکے نکل جائیں. اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اللہ کہتے ہیں دم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا ولا یخاف عقباھا، کہ جب ہم ان کو عذاب لازم کر کے پٹلا کر دیں گے تو ہر آدمی جب کسی کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو دل میں ہلکا سا ڈر ہوتا ہے کہ یہ طاقتور ہو کے بدلہ لے جاتا ہے. بعد میں کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جتنا بڑا آدمی ہو جائے کہ ولا یخاف عقباھا، اللہ کو کیا اس کی پرواہ ہے کہ عذاب نازل کرنے کے بعد کوئی اس کا کوئی بگاڑ دے. اور شمس کی آیت دم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا، سوا کے معنی برابر، سوا معنی برابر. ہم ان کو عذاب نازل کر کے برابر کر دیں گے. ولا یخاف عقباھا، مجھے کیا معلوم ہے کہ میرا کوئی بعد میں کیا بگاڑ لے گا. اس عذاب پروردگار کی ذمہ داری لے کر میں اس بات کو کہتے ہیں بڑا مجھے ڈر لگتا ہے. میں بار بار کہتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ ڈر لگتا. آپ یہ سوچیے کہ ہم جو آپ کے درمیان میں بیٹھے مولانا کوئی بھی ہو، اب بھائی اللہ کا جو دین تھا وہ نبی اور امام لے کر آئے تھے. ارے نبی اور رسول لے کر آئے، اور نبی اور رسول کے بعد امام پر اس کی ذمہ داری تھی. جب وہ امام غیبت میں چلے گئے تو آپ جو بات سن رہے ہیں اللہ کی، رسول کی، مولا علی کی، قرآن کی، چھٹے امام علیہ السلام کی، امام زمانہ کی، وہ آپ کو کس سے مل رہی ہے؟ نہ آپ کے سامنے اللہ ہے، نہ آپ کے سامنے رسول ہے، نہ آپ کے سامنے نبی ہے، نہ آپ کے سامنے 12 امام ہے. آپ کے سامنے ایک کتاب ہے جو بول نہیں رہی ہے، اور اس کتاب کی پوری ترجمانی وہ کر رہا ہے جو یہ لباس پہنے ہوئے بیٹھا ہے. معمولی آپ ذمہ داری سے غور کیجیے آپ اس کے لیے. تو بس اس لیے کہ میں صرف آخر میں 5 سیکنڈ اور کہ میں صرف آپ کی دعائیں خیر کا محتاج ہوں کہ آپ میری دعائیں خیر کریں. مجھے کسی کو نہ بدعا دی نہ دعا کی بات ہے، لیکن آپ اپنے مسائل. اس لیے مین کام یہ دینی کام چلتا ہے. جمعرات ہے، جمعہ ہے،
یہ سب چیزیں ثواب کسی کربلا کے میدان میں امام نے کیا کیا ایک لمحے کو آپ دیکھیے کہ ایک لمحے کے اندر کتنی مصیبتیں کیا کوئی برداشت کر سکتا. ٹھیک ہے کربلا میں امام نے مصیبتیں اٹھا لی تھیں, وہیں پر منزل ختم ہو جاتی کربلا کے میدان میں امام کی شہادت کے بعد, لیکن اس کے بعد یہ سید سجاد کی مصیبتوں کو آپ دیکھیے سکینہ کی مصیبتوں کو دیکھیے. اسی لیے میں اکثر اتفاق کہتا ہوں نا کہ کربلا کے بعد جو بھی کربلا میں جو دنیا سے چلا گیا اس کی پیاس جامع کوثر پہ جا کے بجھ گئی. اے حبیب تمہاری پیاس تو بجھ گئی, زہیر کی پیاس تو بجھ گئی, قاسم و محمد کی پیاس تو بجھ گئی کوثر پہ جانے کے بعد, لیکن جو کربلا کے بعد زندہ رہا وہ ہمیشہ پیاسا رہا. آپ پوچھیں گے مولانا وہ کیسے؟ اس کی آپ خود غور کیجئے کہ صرف اگر پانی پیا تھا تو جان بچانا واجب تھا اس لیے پیا تھا, ورنہ کسی نے کیا جی بھر کے پانی پیا ہوگا؟ جب علی اکبر کے سامنے جب ام لیلہ کے سامنے پانی آتا ہوگا کیا علی اکبر کی شکل نظر نہ آتی ہوگی؟ کیا جب رباب کے سامنے پانی آتا ہوگا علی اکبر کے خفقہ پھول سے چہرہ نظر نہ آتا ہوگا؟ کیا جب ام فرح کے سامنے پانی آتا ہوگا قاسم یاد نہ آتا ہوگا؟ جب زینب و سید سجاد کے سامنے پانی آتا ہوگا, ذکیرہ کے سامنے پانی آتا ہوگا, پیاسے حسین یاد نہ آتے ہوں گے؟ تو کربلا کے بعد کون ایسا ہے جس نے جی بھر کے اپنے دل سے پانی پیا ہو؟ اللہ ہم سب کو ان پیاسوں پر قربان رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم لا تزغ صالح ما بيننا, اللهم تشفي بيد ولا حزن, اللهم ترزقني بي سنة تنقطع من, اللهم لا تكلني الى نفسي تقبل ابدا. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.